MM نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ناظرین، پاکستان میں 48 نشستوں پر سینٹ انتخابات 3 مارچ کو ہو رہے ہیں۔ سینٹ انتخابات پاکستان میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ سینٹ پاکستان کی پارلیمان کا سب سے بڑا مرکز ہے اور اس ایوان کے قیام کی بنیادی وجہ تمام وفاقی اکائیوں اور طاقتوں کو ایک جگہ پر نمائندگی دینا ہے۔ پارلیمنٹ میں موجود ہر صوبے کی طرف سے برابر تعداد میں ہر ایک کی نمائندگی کا موقع اس ایوان بالا میں دیا جاتا ہے۔ اس سال سینٹ سے 52 سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے، جن میں مسلم لیگ نون کے 15، پاکستان پیپلز پارٹی کے 7، تحریک انصاف کے 7 اور 5 آزاد سینیٹرز شامل ہیں۔ جنرل نشستوں پر 33، ٹیکنوکریٹ کی نشست پر 8، خواتین کی 9 اور غیر مسلم کی 2 نشستیں خالی ہوئی ہیں۔ تاہم اس بار سینٹ کی 48 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔ فاٹا کی 4 نشستوں پر انتخابات نہیں ہوں گے، جس کے باعث اس بار سینٹ کی نشستیں 104 سے کم ہو کر 100 رہ جائیں گی۔ 2021 کے سینٹ انتخابات ممکنہ نتائج کا جائزہ لیا جائے تو ممکنہ طور پر حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف 28 نشستوں کے ساتھ سینٹ کی اکثریتی جماعت بن سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 19 سینیٹرز کے ساتھ دوسری، مسلم لیگ نون 18 نشستوں کے ساتھ تیسری اور بلوچستان عوامی پارٹی 12 نشستوں کے ساتھ چوتھی بڑی جماعت بن کر سامنے آ سکتی ہے۔ تمام صوبائی اسمبلیوں میں ارکان کی تعداد کے حساب سے اعداد و شمار کا حساب الگ الگ ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں سینٹ کے الیکٹورل کالج میں ان اسمبلیوں کے اراکین سینٹ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہوتے ہیں۔ اب یہاں سب سے بڑی کنفیوژن تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے 371، سندھ کے 168، خیبر پختونخوا کے 145 اور بلوچستان کے 65 ارکان برابر سینیٹر کیسے منتخب کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنگل ٹرانسفر ایبل ووٹ ایک انتخابی نظام ہے۔ یہ طریقہ کار متناسب نمائندگی ہی کا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں تمام کے تمام ووٹ امیدوار کو ملتے ہیں، جماعتوں کو نہیں۔ اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ووٹر یعنی رکن صوبائی اسمبلی 1 سے 7 تک ترجیح ہندسہ درج کرتے ہوئے کوئی ایک ہندسہ بھول جائے، یعنی 6 کے بعد 7 یا 8 کی ترجیح لگانے کے بجائے کسی امیدوار کے سامنے 9 کی ترجیح لگا دے تو اس کے 6 ووٹ گنے جائیں گے، جبکہ 7 کے بعد سارے ترجیح ووٹ کینسل یا منسوخ شمار ہوں گے۔ اس فارمولے کے تحت اعداد و شمار کا جائزہ لینے سے پہلے ایک بات واضح کرتے چلیں کہ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کے الیکشن بلا مقابلہ ہو چکے ہیں اور یہاں 11 نشستوں پر مد مقابل امیدوار کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی وجہ سے حتمی امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں، جن کا نوٹیفیکیشن 3 مارچ کو جاری کیا جائے گا۔ اب ہم اگر سندھ اسمبلی کی بات کریں تو یہاں 168 ووٹ ہیں، جبکہ سینٹ کی 11 نشستوں میں سے 7 جنرل، 2 ٹیکنوکریٹ اور 2 خواتین کی نشستوں پر الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ اب اگر یہاں ووٹ کا تناسب دیکھا جائے تو اگر 7 جنرل نشستوں کی بات کی جائے تو 21.1 ووٹ سے ایک سینیٹر منتخب ہوگا، یا یوں کہہ لیں ایک سیٹ پر کامیابی کے لیے امیدوار کو 21.1 ووٹ درکار ہوں گے، جبکہ ٹیکنوکریٹ کی 2 اور خواتین کی 2 نشستوں پر 56.1 پوائنٹ یا 56.1 ووٹ درکار ہوں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے، وہ یہ کہ 1 ووٹ 100 پوائنٹ کا ہوتا ہے۔ اب ہم واپس ترجیحی ووٹ پر آئیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، یعنی ایک سیٹ پر 20 امیدوار ہیں اور ووٹر پرچی پر تمام ناموں پر نمبر درج کرتا ہے، تو اس میں جس امیدوار کے سب سے زیادہ پوائنٹس ہوں گے وہی کامیاب قرار پائے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کی نشستوں کی بات کی جائے تو سینٹ کی 12 نشستوں، 7 جنرل، 2 ٹیکنوکریٹ، 2 خواتین اور 1 اقلیتی نشست پر الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں 145 ارکان اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 145 کو 8 سے تقسیم کیا جائے تو حاصل آئے گا 18.1 اور یہاں 18.2 پوائنٹس لینے والا فاتح قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح ٹیکنوکریٹ کے لیے 145 کو 3 پر تقسیم کریں تو حاصل آئے گا 48.3 اور 48.4 پوائنٹس لینے والا جیت جائے گا۔ اقلیت کی ایک نشست کو 2 سے تقسیم کریں تو 72.5 نتیجہ آئے گا اور 72.6 پوائنٹس لینے والا امیدوار کو کامیاب قرار دیا جائے گا۔
بلوچستان اسمبلی میں 65 اراکین سینٹ الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ یہاں بھی سینٹ کی 12 نشستوں، 7 جنرل، 2 ٹیکنوکریٹ، 2 خواتین اور 1 اقلیتی نشست پر الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ اگر یہاں 65 ووٹ کو 8 پر تقسیم کیا جائے تو 8.13 کا فگر بنتا ہے اور یہاں 8.14 پوائنٹس لینے والے امیدوار کو فاتح قرار دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں 1 جنرل نشست اور خاتون کی نشست پر انتخاب ہوگا۔ یہاں پہلے 342 ارکان تھے۔ ایوان میں 1 نشست کم ہونے کی وجہ سے یہاں 341 ووٹ ہیں اور ان کو 2 سے تقسیم کیا جائے تو 170.5 اور جو امیدوار 170.6 ووٹ حاصل کرے گا تو وہ کامیاب قرار پائے گا اور خاتون کی نشست کے لیے بھی یہی فارمولہ لاگو ہوگا۔